دوستو اللہ تعالیٰ نے 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائی۔ توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی اور اس کے ماننے والے یہودی ہیں۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی جن کے ماننے والے عیسائی ہیں۔ قرآن مجید ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی جس کے ماننے والے ہم یعنی مسلمان ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی گئی، اس کو ماننے والے کون لوگ ہیں اور اس وقت کہاں موجود ہیں، یہ سب ہم جانیں گے آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں۔ مکمل تفصیلات کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز کیا اور نبوت کے ساتھ ساتھ بہترین بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر خوبصورت آواز عطا فرمائی کہ جب آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے تو پرندے آپ کی آواز سن جھوم اٹھتے اور پہاڑ آپ کے ساتھ تسبیح کرتے۔ آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب زبور نازل فرمائی۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ کے ماننے والے یعنی زبور کے ماننے والے آج کون ہیں اور اس مذہب کا نام کیا ہے؟ دوستو بات یہ ہے کہ زبور چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی گئی لیکن کوئی الگ شریعت نہیں لے کر آئی، کیونکہ قرآن و حدیث اور تاریخ میں اس کی کوئی ڈیٹیل موجود نہیں۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ کیوں اس آسمانی کتاب کو زیادہ ڈسکس نہیں کیا جاتا جتنا کہ توریت، انجیل اور قرآن مجید کو کیا جاتا ہے؟ کیا یہ کتاب آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے؟ اس میں کیا تعلیمات ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ دوستو زبور کوئی شریعت کی کتاب نہیں بلکہ صرف اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا موجود ہے۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور قدرت سے بھری پڑی ہے۔ اس کتاب میں زندگی گزارنے کے کوئی احکام موجود نہیں اور نہ ہی کوئی تاریخ، پیشن گوئیاں یا اخلاقیات، ایسا کچھ بھی موجود نہیں۔ یعنی زبور کی بنیاد پر کسی معاشرے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ یہ کوئی الگ سے شریعت یا اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد بنی اسرائیل قوم کو باقاعدہ طور پر اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی عبادت کا طریقہ سکھایا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ اس کتاب کی تلاوت کیا کرتے تو آپ کی آواز سن پرندے، آسمان، پہاڑ اور ندیاں آپ کے ساتھ ساتھ جھومنے لگتی۔ آپ کی آواز میں اتنا اثر تھا کہ جب آپ زبور کا کلام پڑھتے تو انسانوں کو یہ جنت کی آواز محسوس ہوتی۔ آپ کی وفات کے بعد یہ خوبصورت آواز تو باقی نہ رہی، مگر آپ کا کلام یعنی زبور آج بھی باقی ہے، لیکن ہزاروں سالوں سے آگے پاس ہوتے ہوتے یہ نہ تو آج اپنی اصل حالت میں موجود ہے اور نہ ہی اس میں مکمل طور پر وہ چیزیں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں نازل فرمائی۔ آج کے دنوں میں اس کتاب کو بنیادی طور پر یہودی اور عیسائی اپنی مقدس کتابوں کا حصہ مانتے ہیں۔ آج کے اس دور میں زبور کے ماننے والے دنیا کے مختلف حصوں میں موجود ہیں، جن میں یہودی اور عیسائی دونوں شامل ہیں۔ یہودی زبور کو اپنی مقدس کتاب تنک کا حصہ مانتے ہیں، جہاں اسے تحلیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسرائیل میں بسنے والے یہودی اکثر زبور کی آیات کو دعاؤں میں استعمال کرتے ہیں۔ روایتی یہودی زبور کو اپنی روزمرہ عبادت میں شامل کرتے ہیں، خاص طور پر جب وہ مشکلات میں ہوتے ہیں۔ عیسائیوں کی مقدس کتاب بائبل میں زبور سامز کے نام سے شامل ہے۔ یہ عہد نامہ قدیم اولڈ ٹیسٹمنٹ کا حصہ ہیں۔ کیتھولک، پروٹسٹنٹ اور آرتھوڈوکس عیسائی زبور کو تلاوت اور دعاؤں کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں پر زبور کی پیروی فرض نہیں، کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری اور مکمل کتاب ہے۔ تاہم مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ زبور ایک الہامی کتاب تھی جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی اور وہ ان کی اصل تعلیمات کا احترام کرتے ہیں۔ مسلمان زبور کو تسلیم کرتے ہیں کیونکہ اس کے بارے میں قرآن مجید میں بتایا گیا، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے کیونکہ اس میں شریعتی احکام نہیں تھے۔ قرآن مجید نے زبور کا ذکر کیا اور اس کی تصدیق کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح کیا کہ قرآن مجید تمام سابقہ الہامی کتابوں کا نگران اور تکمیل ہے۔ زبور کتاب میں کیا تعلیمات تھی، چند ایک آپ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ اے رب،
میں تیرے نام کی ستائش کروں گا، کیونکہ تو نے مجھے بچایا اور میرے دشمنوں کو مجھ پر خوش نہ ہونے دیا۔ اے خداوند، میری دعا سن، میری فریاد پر کان لگا اور میری مدد کو جلد آ۔ خداوند انصاف کو پسند کرتا ہے اور وہ اپنے نیک بندوں کو نہیں چھوڑتا۔ خداوند پر توکل کر، صبر کر اور اس کے راستے پر چلتا رہ، اور وہ تجھے تیرے دشمنوں پر غالب کرے گا۔ خداوند انصاف کے ساتھ زمین کی عدالت لگائے گا اور حق کے ساتھ قوموں کا فیصلہ کرے گا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی زبور کتاب کی کچھ تعلیمات، اور آج کی اس ویڈیو سے پتہ چلا کہ زبور کے ماننے والے یہودی اور عیسائی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔